السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی جو گفتگو ہے وہ سر قاسم علی شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے ترغیب۔ اس میں ایک چیپٹر ہے کہ بڑی منزل کا مسافر۔ اس میں سر بتاتے ہیں کہ بڑی منزل کا مسافر کون ہوتا ہے۔ بڑی منزل کا جو مسافر ہے اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ بڑا جو انسان ہوتا ہے اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے وہ اپنی غلطی پہ نادم ہو جاتا ہے، اپنی غلطی پہ معافی مانگ لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اس کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کی ہو تو وہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ معاف کر دینا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں کوئی اہم کام کرنے جا رہا ہے۔ وہ اہم کام اتنا ضروری ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جو انرجی ہے، اس کا جو وقت ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اسی لیے واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتا، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ درگزر کر دیتا ہے، وہ لیٹ گو کر دیتا ہے۔ لیٹ گو کر کے وہ زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ جو بڑا انسان ہوتا ہے اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں جیتا، وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ دیکھیں، اپنے لیے جینا یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، جس کو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ جو اپنا درد ہوتا ہے وہ تو جانور بھی محسوس کرتے ہیں، اصل میں درد وہ ہوتا ہے جو آپ کو دوسروں کا محسوس ہو۔ جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، وہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کا اپنے رب پہ، اپنے اللہ پہ پورا یقین ہوتا ہے، پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے، اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی جو کہ تا ابد رہے گی۔ اگر وہ اس زندگی کے اندر جو اچھے اعمال کرے گا، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، تو اس کا جو ریوارڈ ہوگا وہ اس کو اگلی زندگی میں ضرور ملے گا۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام بنا دیتا ہے۔ تو جو بڑا انسان ہوتا ہے اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ خوش اخلاق ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو انسان خوش اخلاق ہوتا ہے وہ زندگی میں بہت ترقی کرتا ہے، لیکن جو انسان بد لحاظ ہوتا ہے، بدتمیز ہوتا ہے، اس کو جگہ جگہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، وہ زندگی میں گرو نہیں کر سکتا، وہ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انسان کی یہ جو زبان ہوتی ہے، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کے بولنے سے یا تو آپ کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں یا کسی کے دل سے نکل جاتے ہیں۔ انسان کا دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ انسان جو ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ نہیں رہتا، انسان کے رویے کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جو بڑا انسان ہوتا ہے اس کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے، اور وہ دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اس کا ہوتا ہے۔ جو بڑا انسان ہے اس کی جو اگلی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب میں رہتا ہے، سب میلے دیکھتا ہے، لیکن جو اس کی نظر ہوتی ہے وہ اپنی منزل پہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ جیسے مسٹر جناح سے کسی نے پوچھا کہ تم ہار گئے ہو، تو مسٹر جناح نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ مجھے کہے کہ جناح تم نے کمال کر دیا۔ تو انسان جو ہوتا ہے، بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو چھوٹی چھوٹی ناکامیوں کو نہیں دیکھتا، جو چھوٹی چھوٹی مشکلوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ اپنی آخری منزل پہ ہوتی ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کام کرنا ہے۔ اسی طرح جو بڑا انسان ہوتا ہے اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اس چیز کو دریافت کرتا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا، وہ اپنی ڈسکوری کرتا ہے، اپنی شناخت کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایک صلاحیت رکھی ہوتی ہے، ایک خوبی رکھی ہوتی ہے جس میں وہ بہت ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ اب ہر انسان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے۔ جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ اس چیز کو دریافت کر لیتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں آ کے کیا کرنا ہے۔ اس کو امام مالک کہتے ہیں کہ انسان کی دو پیدائشیں ہیں۔ ایک پیدائش یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، اور دوسری پیدائش یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آ کے اس کو ڈسکور کر لیتا ہے کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ دیکھیں، اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز وہ نکارہ نہیں ہے، کوئی بھی چیز فالتو نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ جو چھپکلی ہے
اس کو کیوں بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ چھپکلی سوال پوچھ رہی ہے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ تو انسان جو ہوتا ہے ایک چھپکلی، اگر وہ بے معنی نہیں ہے، ایک قلم جو آپ کے ٹیبل کے اوپر ہے وہ بے معنی نہیں ہے، اگر وہ لکھنا چھوڑ دے تو آپ اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر آیا وہ بغیر مقصد کے ہو، وہ بغیر کسی وجہ کے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کرتا ہے، اس کے بعد اس کو پالش کرتا ہے، اور وہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے، ٹیلنٹ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، اس کا سب سے بڑا، اگر آپ اس کا دیکھیں کہ اس کا ریٹرن کرنا ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیلنٹ دیا ہے اور اس کا جو ریٹرن کرنا وہ سب سے بہترین ریٹرن یہ ہے کہ آپ اس ٹیلنٹ کو اپنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر لگا دیں۔ جیسے مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، میں اچھا سمجھا سکتا ہوں، تو میں نے اپنے اس ٹیلنٹ کے ذریعے، اپنے اس کمیونیکیشن کے ذریعے، اپنی بات چیت کے ذریعے میں نے دوسروں کا فائدہ کرنا ہے۔ میری آج کی جو یہ گفتگو تھی وہ سر قاسم علی شاہ صاحب کی بک سے تھی کہ بڑی منزل کا مسافر کون ہوتا ہے۔ بات یاد رکھیے گا کہ جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا انسان ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، اور بڑی منزل کا جو مسافر ہوتا ہے وہ خوش اخلاق ہوتا ہے، وہ سب میں رہتا ہے، لیکن جو اس کی نظر ہوتی ہے وہ اپنی آخری منزل کے اوپر ہوتی ہے۔ اور لاسٹ جو بڑی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ اس چیز کو دریافت کرتا ہے کہ مجھے دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا۔ اگر آپ بڑی منزل کے مسافر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو معاف کرنا ہوگا، آپ کو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں سے نکلنا ہوگا۔